بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام ویلیو اسپیشل کے ساتھ آپ کا میزبان اقبال ساجد حاضر ہے۔ ناظرین، جیسا آپ جانتے ہیں ان دنوں ملک کی پارلیمان سے پاس ہونے والے ایک بل کی بڑی بازگشت ہو رہی ہے۔ بہت سے حلقے اسے خلاف آئین قرار دیتے ہیں اور کچھ لوگ اسے حقوق کی فراہمی گردانتے ہیں۔ اس کا نام ٹرانسجینڈر پرسنز پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ ہے۔ یہ 2018 ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے آج میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں محترم بدیع الزماں بھٹی، ایڈوکیٹ، ہائی کورٹ۔ ہم ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی بٹ صاحب، سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ یہ ٹرانسجینڈر سے مراد کیا ہے اور اس ٹرانسجینڈر ایکٹ جو بنا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میاں اقبال ساجد صاحب، میں آپ کا مشکور ہوں کہ آج آپ نے مجھے مدعو کیا اور ٹاک آف دی ٹاؤن جو ایشو ہے آج ہمارا، وہ ٹرانسجینڈر ایکٹ کے متعلق اس پہ بات کرنے کا موقع فراہم کیا۔ تو گزارش کرتا چلوں کہ یہ جو ایکٹ ہے یہ 2018 میں پاس ہوا۔ اس کا جو بنیادی مقصد ہے، جو اس قانون کے ساتھ اٹیچ ہے، اسے ہم ایسے کہہ لیں کہ اسٹیٹمنٹ آف دی آبجیکٹس اینڈ ریزنز، جس کی بنیاد پہ یہ جو قانون ہے اسے پریزنٹ کیا گیا اور پاس کیا گیا، اس میں میں ناظرین کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ٹرانسجینڈر ایکٹ ہے اس کو سینیٹرز نے پریزنٹ کیا پاس ہونے کے لیے۔ اس میں مختلف جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان سے تعلق رکھنے والے سینٹرز کے نام جو ہیں اس پہ مینشن ہے، اور اس کا جو آبجیکٹ تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو ٹرانسجینڈر پرسنز ہیں ان کے جو رائٹس ہیں وہ نگلیکٹ کیے جا رہے ہیں، ان کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں۔ لہٰذا یہ جو ایک خاص سیگمنٹ ہے جو پاکستان کے وجود کے بعد سے اب تک نگلیکٹ کیا گیا ہے، اس سیگمنٹ کو رائٹس مہیا کیے جائیں۔ یہ کہنا ہے ان سینیٹرز کا، ان لوگوں کا جنہوں نے اس قانون کو سینٹ میں اور پارلیمنٹ میں پیش کیا اور اس کو ایک قانون کی شکل دی۔ اور اس میں وہ مزید آپ ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیے گا کہ کن کن سینیٹرز نے یہ بل پیش کیا؟ جی، اس میں سینیٹر روبینہ خالد صاحبہ ہیں، سینیٹر روبینہ عرفان صاحبہ ہیں، سینیٹر سمینہ سعید صاحبہ ہیں، سینیٹر کلثوم پروین صاحبہ ہیں، اور سینیٹر کریم احمد خواجہ صاحب ہیں، جنہوں نے یہ جو مسودہ تھا وہ پیش کیا تھا پاس ہونے کے لیے سینٹ کے اندر۔ جی، سینٹ کے اندر۔ تو اس میں ان کے جو آبجیکٹس تھے، جو انہوں نے اس کے ساتھ انیکسچر کیا ہے اپنا آبجیکٹس کا، اس پہ انہوں نے واضح طور پہ بتایا ہے کہ جو سوشل ایکسکلوژن آف ڈسکریمنیشن ہے، یعنی کہ جو امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے ان لوگوں کے ساتھ، اس کے ساتھ ان کو لیک آف ایجوکیشن فیسلٹیز، ان کو پراپرلی ایجوکیٹ نہیں کیا جا رہا۔ اس وجہ سے یہ جو لوگ ہیں، یہ جو ٹرانسجینڈر پیپل ہیں، یہ انحطاط کا شکار ہیں، ان کو امپلائمنٹس نہیں دی جا رہی، ان لوگوں کو میڈیکلی فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جا رہا پراپرلی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ نگلیکٹڈ ہیں اور یہ گداگری کی طرف جا رہے ہیں، اور دیگر ایسی انلیگل ایکٹیویٹیز میں ان لوگوں کو انوالو پایا گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ جو قانون ہے اس کو پاس کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ اس کے علاوہ جہاں تک ٹرانسجینڈر کے مطلب ہے، تو یہ جو ٹرانسجینڈر پرسنز پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ 2018 ہے، اس کا سیکشن 2 ہے اور اس کا سب سیکشن N ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے ٹرانسجینڈر پرسن از اے پرسن ہو از انٹرسیکس خنثی ود مکسچر آف میل اینڈ فیمیل جینیٹل فیچرز آف congenital ambiguities or a eunuch assigned male at birth but undergoes genital excision, a transgender man, a transgender woman, a khwajasra, or any person whose gender identity and or gender expression differs from the social norms and cultural expectations based on the sex they were assigned at the time of their birth.
تو مطلب دونوں کی خصوصیات ان میں پائی جاتی جی ہیں، ایگزیکٹلی میل کی اور تو فیمیل کی۔ یہاں پہ یہ چیز واضح ہوئی کہ اس قانون کا جو بنیادی مقصد ہے، جو پاس کرنے والے جو افراد ہیں جنہوں نے اسے پریزنٹ کیا اور جو اس کا جو جن ریزنز پہ انہیں پیش کرنا مقصود ہوا، وہ خالصتاً ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ٹرانسجینڈر پرسن کے لیے اور ان کے رائٹس کے لیے ہم اس کو انیکٹ کیا گیا ہے تاکہ ان کے حقوق کی پروٹیکشن ہو سکے۔ جی بھٹی صاحب، ٹرانسجینڈر کی ڈیفینیشن آپ نے بتائی اور اس کی غرض و غایت، جس وجہ سے ہمارے سینیٹرز نے اس کو بل کو پیش کیا۔ اب یہ ہمیں بتائیے گا کہ ٹرانسجینڈر کی شناخت کے لیے بل کیا کہتا ہے ہمیں، اور دوسرے ممالک میں اس کی شناخت کا طریقہ کار کیا رائج ہے؟ جی بالکل، بڑا اہم سوال آپ نے پٹ کیا جی۔ اس بارے میں جو اس بل کا چیپٹر نمبر 2 ہے کہ ریکگنیشن آف آئیڈینٹی آف ٹرانسجینڈر پرسن، اس سلسلے میں سیکشن 3 ہے، وہ ہمیں یہ بتاتا ہے اے ٹرانسجینڈر پرسن شیل ہیو اے رائٹ ٹو بی ریکگنائزڈ ایز پر ہز اور ہر سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی ایز سچ ان اکارڈنس ود دی پروویژنز آف دس ایکٹ۔ اس بارے میں آج کل جو ایک اہم ڈیبیٹ ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ اور ٹی وی چینلز پہ اس حوالے سے، یہ سیلف پرسیوڈ جینڈر کے نقطے پہ ہو رہی ہے۔ دوسری دنیا میں، یعنی جن علاقوں میں، جن ممالک میں اس کو پاس کیا گیا اور وہاں پہ اس کی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے، تو وہاں پہ یہ جو جینڈر ٹرانسجینڈر پرسنز کی ریکگنیشن ہے اس بارے میں ایک بورڈ جو ہے، میڈیکل بورڈ ہے، وہ تشکیل دیا جاتا ہے، جہاں پہ ایسا شخص جو اپنے آپ کو اس زمرے میں گردانتا ہے، اس کی وہ مختلف میڈیکلی اس کو ایگزامن کیا جاتا ہے اور دین اس کو اس چیز کا سرٹیفکیٹ جاری کیا جاتا ہے کہ آیا کہ یہ میل ٹرانسجینڈر ہے یا فیمیل ٹرانسجینڈر ہے، دین ان کو اس زمرے میں انرول کیا جاتا ہے۔ لیکن پاکستان میں یہ جو قانون اس وقت رائج ہوا ہے، جو پاس ہوا ہے، اس میں اس طرح کی کوئی شک نہیں رکھی گئی۔ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنے طور پہ نادرا کو اپلائی کر سکتا ہے، اور صرف اسی بنیاد پہ کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اس کیٹیگری میں رکھیں، میری جینڈر یہ ہے جی۔ اس بارے میں جو سب کلاز ہے وہ یہ کہتا ہے اے پرسن ریکگنائزڈ ایز ٹرانسجینڈر انڈر سب سیکشن 1 شیل ہیو اے رائٹ ٹو گیٹ ہم سیلف اور ہر سیلف رجسٹرڈ ایز پر سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی ود آل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس انکلوڈنگ بٹ ناٹ لمیٹڈ ٹو نادرا۔ یعنی تمام جو ادارے ہیں پاکستان میں جہاں پہ پاکستان کے سٹیزنز جو شہری ہیں ان کا ڈیٹا رکھا جاتا ہے، تو قانون یہ کہتا ہے کہ جو بندہ اپلائی کرتا ہے نادرا میں اپنی جینڈر آئیڈینٹی کے لیے، تو تمام ادارے باؤنڈ ہیں کہ وہ اس کو اس طریقے سے اکارڈنگ اس کے کرنے کے پابند ہوں گے، اس کے پابند ہیں۔ جی بھٹی صاحب، جیسا آپ بھی ویل نون ہیں اس معاملے میں کہ OIC ممالک میں پاکستان پہلا ملک ہے جس نے یہ ٹرانسجینڈر کے متعلق قانون پاس کیا ہے۔ جی بالکل، اس میں مختلف ممالک کے جو تحفظات تھے اس قانون کی جو بیسکس کے متعلق ہے، کیونکہ جو شرعیہ جو ہمارے لاز ہیں ان کے مطابق جو ایک اس وقت ڈیبیٹ چل رہی ہے اسلامک ممالک کے اندر خاص طور پہ، وہ اس طرح کے قوانین کے متحمل نہیں ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اسلامی کنٹریز میں اس طرح کا جو قانون ہے وہ معاشرے کو ڈسرپٹ کر سکتا ہے، اس میں بہت ساری پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو یہ بات ریسرچ میں آ رہی ہے کہ ابھی ٹرانسجینڈر ایکٹ کے متعلق پاکستان پہلا ملک ہے جس میں منوعاً جو مسودات تیار کیے گئے ہیں انٹرنیشنل ایکسپرٹس کے معاونت سے، اور اس کو پریزنٹ کیا گیا اور پھر بعد میں اس کو پاس کر کے باقاعدہ قانون کی شکل دے دی۔ آیا یہ بل اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس گیا؟ اس بارے میں مختلف ابہام پائے جا رہے ہیں۔ بعض جو آراء ہیں وہ اس بارے میں یہ ہیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل کو اس بارے میں اعتماد میں نہیں لیا گیا۔
تو اس میں ابھی چونکہ جو کیس ہے وہ پینڈنگ ہے بیفور فیڈرل شریعت کورٹ، تو اس کے اوپر ابھی مزید ڈیبیٹس چل رہی ہے، تو اس بارے میں جو مزید اپڈیٹس آئیں گی وہ انشاءاللہ ہم ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے۔ بھٹی صاحب، آپ ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیے گا اس بل میں کون سی امتیازات کی شکلیں ہیں بیان کی گئی ہیں جن کا سامنا ایک ٹرانسجینڈر کو کرنا پڑتا ہے؟ جی میاں صاحب، یہ آپ نے بہت اہم سوال اٹھایا ہے۔ بات اس طرح ہے کہ آئین پاکستان میں بسنے والے ہر شہری کے لیے کے حقوق کا تحفظ کیا گیا ہے، لیکن بدقسمتی سے یہاں پہ جو عام شہری ہیں، جو نارمل لوگ ہیں، ان کے رائٹس کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے، اور ابھی بہت حد تک مسائل کا سامنا ہر شخص کو ہر سطح پہ موجود ہے۔ تو یہ کہنا کہ باقی اصناف، باقی لوگ، باقی جو سیگمنٹس ہیں سوسائٹی کے، ان کو پراپرلی تو جو حقوق دیے جا رہے ہیں، لیکن صرف ٹرانسجینڈر کو نگلیکٹ کیا جا رہا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے۔ ابھی تو بہت سارے جو پہلو ہیں وہ ابھی حل طلب ہیں، ابھی ہمارے جو بنیادی حقوق ہیں وہ لوگوں کو میسر نہیں ہیں۔ تو لیکن یہ کہہ دینا بھی مناسب نہیں ہے کہ اگر دوسرے لوگوں کو نیگلیکٹ کیا جا رہا ہے، حقوق پراپرلی نہیں دیے جا رہے، تو کم از کم ٹرانسجینڈر کو ہی ان کے حقوق جو دیے جائیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بسنے والے ہر شہری کو اس کے بنیادی حقوق لازماً دینے چاہیے جو بیان کیے گئے ہیں آئین پاکستان میں۔ آئین پاکستان کے اگر پہلے 40 جو شقیں ہیں ان کو بحال کر دیا جائے تو میرا خیال ہے شاید اس قانون کی بھی ضرورت نہیں رہتی۔ جی آپ نے ٹھیک فرمایا، جو آرٹیکلز ہیں ابتدائی جو ریلیٹڈ ہیں حقوق کے متعلق، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی، ہمارے جو ادارے ہیں وہ ناکام ہو چکے ہیں اس بابت کہ لوگوں کو جو حقوق میسر آنے چاہیے وہ نہیں آ رہے۔ تو جہاں تک بات ہے ٹرانسجینڈر کی کہ ان کی کون سی ایسی امتیازات ہیں جو انہیں فیس کرنے پڑ رہے ہیں اور جو الیبوریٹ کیے گئے ہیں اس قانون کے تحت، تو ان کا چیپٹر 3 ہے پروہیبشن آف سرٹین ایکٹس۔ اس میں سیکشن 4 ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پروہیبشن اگینسٹ ڈسکریمنیشن، اور اس کی مزید تفصیل بیان کی گئی ہے کہ ایسے لوگ جو ٹرانسجینڈر ایریا میں آئیں گے انہیں ابھی ہم اگر دیکھیں تو ہمارا جو پاسٹ ہے اس میں ہم اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کو بہت بری طرح نگلیکٹ کیا گیا ہے۔ خاص طور پہ جب کوئی اس طرح کا بچہ پیدا ہوتا ہے کسی فیملی میں تو اس کو پہلے تو اپنی فیملی کا نام ہی نہیں دیا جاتا اور ان کو سپرد کر دیا جاتا ہے ایسے لوگوں کی ایک گروہ کی طرف جو انہیں پھر اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جیسا میں نے عرض کیا پہلے کہ انہیں یا تو گداگری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یا انہیں کچھ ایسے اللیگل ایکٹس میں انوالو کر دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ جو ہیں وہ معاشرے کا ایک مفید جو فرد ہے وہ نہیں بن پاتے۔ تو اس سلسلے میں یہ قانون یہ انہیں پروٹیکشن دے رہا ہے کہ ان کو اداروں میں کام کرنے کے لیے فیسیلیٹیٹ کیا جائے، ان کو تعلیمی اداروں میں باقاعدہ ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ کوئی بھی ادارہ ان کو صرف اس بنیاد پہ نگلیکٹ یا نکال نہیں سکتا کہ یہ ٹرانسجینڈر ہے، لہٰذا اسی طرح کوئی ادارہ، کوئی ایجوکیشنل ادارہ ان کو اس بنیاد پہ اپنے کالج اپنے اسکول سے نہیں نکال سکتا کہ یہ ٹرانسجینڈر ہے۔ تو اسی طرح بہت ساری دیگر شکلیں بھی ہیں۔ اگر کوئی فرد جو اس ٹرانسجینڈر جو ایکٹ ہے اس کے انڈر آتا ہے، جو اس کی ڈیفینیشن میں فال کرتا ہے، ان کو رائٹس کے حقوق دیے گئے، ان کو کاروبار کے حقوق دیے گئے ہیں، ان کو وہ جابس جو کر رہے ہیں اس میں پروموشن کے حقوق دیے گئے ہیں کہ جیسے پروموشنز کے رائٹس دوسرے نارمل انسانوں کو میسر ہیں، بالکل اسی طرح ان کو بھی پروٹیکٹ کیا گیا ہے کہ ان کو بھی صحت کے جو حقوق ہیں وہ میسر ہیں جیسے دوسروں کو میسر آتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہماری جو فیملیز میں جو فنکشنز ہوتے ہیں اس طرح کے جہاں پہ ایک پوری فیملی کے سارے احباب مل بیٹھتے ہیں، اور لیکن خاص طور پہ ایسے لوگ جن کا تعلق ٹرانسجینڈر کی طرف ان کا رجحان ہے، ان کو الاؤ نہیں ہوتا کہ وہ فیملی فنکشنز میں پارٹیسپیٹ کر پائیں۔ تو اس قانون کے تحت
ان کو اس چیز پہ باور کروایا گیا ہے کہ ان کو ان چیزوں کے جو ان کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے، جو ان کو نگلیکٹ کیا جا رہا ہے اور جو دور رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کو فیملی سے، اپنی فیملی سے، اس کو بھی منع کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ نارملی یہ ہوتا یہ رہا ہے کہ ان کو کوئی لوگ جو ہیں وہ کرائے پہ گھر نہیں دیتے، ان کے جو چیزیں خرید و فروخت کے حوالے سے ان کی جو انٹائٹلمنٹ ہے اور انہیریٹنس وراثت میں ان کو حصہ نہیں دیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے یہ جو طبقہ تھا یہ بالکل پس کے رہ گیا اور اپنی جو سروائیول ان کی جو تھی وہ مشکل ہوگی اور اپنی زندگی کی جو ان کو چیلنجز ہے ان کو نبرد آزما ہونے کے لیے، ان کو فیس کرنے کے لیے انہیں پھر ایسے رستے اختیار کرنے پڑے جس کے باعث وہ ایک غیر مفید فرد کی ایک شکل اختیار کر گئے اور معاشرے کے اوپر بوجھ تصور کیے جانے لگے۔ تو اس ٹرانسجنڈر ایکٹ کے تحت ان کو یہ وہ تمام بنیادی سہولیات، بنیادی جو حقوق ہیں وہ ان کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے کہ ان لوگوں کو بھی وہ تمام حقوق حاصل ہونے چاہیے جو ایک نارمل انسان کو میسر ہیں۔ جی محترم بدیع الزماں بھٹی صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، جیسا آپ جانتے ہیں کوئی بھی قانون نہ تو کسی کی خواہش یا مرضی سے بنتا ہے، وہ اس علاقے، اس ایریا کے خد و خال، وہاں کے لوگوں کے رہنے کے مسکن اور طور طریقوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بنایا جاتا ہے۔ اب اس قانون کو دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے پازیٹیو سائیڈ پہ لینا ہے یا نیگیٹیو سائیڈ پہ۔ ہمیں ہمیشہ قانون کی پاسداری کرنی چاہیے اور وہی قانون بنانے چاہیے جو اسلام کے عین مطابق اور انسانی معاشرت کی روح کے عین مطابق ہوں۔ اپنے میزبان اقبال ساجد کو اجازت دیجیے، پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔